الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ لاکھ لاکھ احسان کہ ہمیں ایک بار پھر اپنی اس ویکلی گیدرنگ میں، اپنی اس ہفتہ وار مجلس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ کا ایک کرم، اللہ کا ایک فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کام کو باقاعدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری میں، کسی نہ کسی کام میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر جو کام انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے ان کی تمام تر خواہش اور چاہت کے باوجود وہ اس کو نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی عمل کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے رمضان کے بعد ہم نے بات کی کہ 5 کہف میں سے ایک کہف اس طرح کی مجالس ہیں۔ ہم الحمدللہ ان مجالس میں آج کل سنتوں کے مختلف امور کی سنت مبارکہ ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح مختلف کاموں کو سنتوں کے حساب سے کرنا چاہیے۔ یہ کام ہم نے آج سے 6 مہینے پہلے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے عبادتوں کی سنتوں کو مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ ہم جو روزمرہ معمولات ہیں ان کی سنتوں پہ کام کرنا، بات کرنا شروع کریں گے، تاکہ ایک ایک جو مختلف عمل جس کو ہم بہت فریکوینٹلی کرتے ہیں، اگر ہم اس کو سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ اور وہ خیر کیا ہے یہ بھی چیز بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ وہ خیر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ، کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا ما سوائے اس کے لیے کہ وہ عبادت کریں، عبدیت اختیار کریں، یعبدون۔ اب ہر وقت مصلی پہ تو بیٹھنا ممکن نہیں، ہر وقت جو ہے تسبیحات کرتے رہنا ممکن نہیں۔ جب تخلیق کا مقصد ہی عبدیت ہے اور ہر وقت مصلی پہ بیٹھنا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر عبدیت کیسے؟ تو عبدیت اس طرح کہ اگر ہم ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، اگر ہر کام کو کرتے ہوئے ہماری نیت یہ ہو کہ میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں کہ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم کانشیسلی with full awareness اس کام کو اسی طرح کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو وہ کام ہمارا عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ جوتے پہننا یا جوتے اتارنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باتھ روم میں جانا یا باتھ روم سے نکلنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سونا یا سو کے اٹھنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کپڑے پہننا یا کپڑے اتارنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہی کیوں نہ ہو،
یہ سب عبادت بن جاتے ہیں، سب عبادت بن جاتے ہیں اگر ان کو مسنون طریقے سے کیا جائے۔ ہمارے سلسلہ نقش بند میں جب معاملات دیے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک جو عمل ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم وقوف قلبی رکھیں، وقوف قلبی رکھیں۔ وقوف قلبی کا سب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں، یہ بہت خوبصورت ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ کام میں مشغول ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ لیکن اب یہ حالت کس طرح اچیو ہو کہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا استحضار رہے؟ اس کا سب سے آسان جو طریقہ ہے وقوف قلبی رکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہر عمل کو بندہ سنت کے مطابق کرے، کیونکہ ہر سنت عمل میں دو پہلو ہیں، ایک فزیکل ایکٹ ہے اور ایک اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ دعا ہے۔ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ صرف ایکٹ ہے، کچھ چیزوں میں دعا اور ایکٹ دونوں ہیں، کچھ میں صرف دعا ہے۔ لیکن سنت عمل پہ چلنے یا سنت طریقے سے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کام بھی اس طرح کیا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، اور آپ نے ان الفاظ کے ساتھ بھی کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہیں۔ اور جب ہم ان الفاظ کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کرتے ہوئے کیے تو ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس سنت عمل میں آپ اٹھا لیں اس کے جو کلمات ہیں وہ ان میں بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی کہ ہر کام کو کرتے ہوئے ہمارا دھیان خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لگتا چلا جائے۔ ابھی تک کیونکہ ہم عبادتوں کی بات کر رہے تھے، اس میں جو سنتیں تھیں وہ تو اپنی جگہ عبادت کے اندر یا عبادات کے اندر چیزوں کو سنت کرنے کا مقصد بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نہا دھونے لینے کے بعد اب خوشبو لگائیں، یا خواتین اب میک اپ کریں، یا گھر کو ہم لائٹ اپ کریں، یعنی کہ کسی چیز کو سجا دینا، کسی چیز کو سجانا جو ہے وہ سنت عمل سے ہوتا ہے۔ عبادتوں کے اندر کسی عمل میں جو عبادت کے اندر سنت پہ عمل کرنا اس عبادت کو سجا دینا کے برابر ہے۔ معاملات کے اندر سنت پہ عمل کرنا اس عمل کے اندر برکت لے کے آنا، اس عمل کو اپنی ابدیت اس کا اظہار کرنے اور اس عمل سے اپنے دل کو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح جوڑنے، یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو شخص اس نیت سے کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہتا ہے، اور یہ بہت بہت بڑا مقام ہے۔ اکثر لوگ اس کنفیوژن میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی تب بن جاؤں گا جب میں بیٹھا ہوں گا اور میرے ارد گرد جو ہے وہ مریدین کے ایک جو ہے وہ جماعت ہوگی، اور میں جہاں سے گزروں گا لوگ شیخ کر کے جھک کے مجھے بلائیں گے، اور میرے یوٹیوب کے اوپر ملین سبسکرائبرز ہوں گے۔ اور ولایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ولایت کا تعلق اس سے ہے کہ ہم ہر وقت ہمارا دل اللہ کے استحضار رکھتا ہو اور ہم کامل ابدیت اختیار کر چکے ہوں۔ ہمارا کوئی عمل اس دھیان سے نہ ہو کہ یہ شاید میری اپنی ذات کے لیے، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اور یہ ابدیت حاصل ہو ہی تب سکتی ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں، اور وہ تب ہوگی جب ہم عام معاملات میں صرف داڑھی رکھ لینا سنتوں میں سے سب سے آسان سنت داڑھی رکھ لینا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو جو ایک ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے کہ صبح اٹھ کے شیو کرو وہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی کہ جو ایک ایکسٹرا چیز تھی وہ بھی چھوڑ دینی پڑتی ہے، تو وہ تو آسان ہی ہے زیادہ۔ تو سب سے آسان کام داڑھی رکھنا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے حال کو ویسا بنانا جو اس حولیے کی ترجمانی کرے، یہ محنت طلب کام ہے۔
یہ محنت طلب کا ہے اور یہ سیکھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم معمولات کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے، اور ہم سب کا فیوریٹ ٹاپک کھانا پینا، اس سے شروع کریں گے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ دن میں ہماری محنت، کاوش، کوشش اسی کے اوپر ہوتی ہے، کماتے بھی ہم اسی لیے ہیں، ہر کچھ دیر کے بعد کام بھی یہی ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ملے تو ہمارا موڈ بھی کافی خراب ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے کھانے کی سنتیں کیسی ہونی چاہیے، کھانا پینا کرتے ہوئے کیا سنت عمل ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں فرمائیں گے۔ یہ جو کھانا پینا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں، لمن یشاء من عبادہ، اپنے عباد میں سے۔ رزق کا ملنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو کھینچ بھی لیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم کسی بھی عمل کو مسنون طریقے سے کریں تو اس عمل میں برکت آ جاتی ہے، وہ سج جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتنی بڑی نعمت مل رہی ہو، تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے کریں جس سے اس کے اندر برکت آ جائے، تو پھر یہ اس کو اس میں ایک الگ رنگ اور اضافہ ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بڑھاتے ہیں۔ تو سنت پہ عمل کرنا آٹومیٹکلی چیزوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس میں شامل ہوتا ہے، تو یقیناً اس سے پھر وہ چیز کم نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا رزق کم ہو جائے گا، تو اگر ہم سنت عمل کر رہے ہوں تو یقیناً اس سے رزق میں چیزوں میں کمی نہیں آتی، کیونکہ اس میں اللہ کا شکر شامل ہوتا ہے۔ کھانے اور پینے کی سنتیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا کیا ہیں، اور پہلے کھانے کی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پینے کی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کھانے کی سنتوں میں جو چیزیں شامل ہیں، یا دونوں کو مکس کر کے جس طرح سامنے بات آتی رہی دیکھتے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ کھانے کی سنتوں میں جو چیز شامل ہے وہ یہ کہ دسترخوان کا بچھانا، دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دھونا، رسٹ تک دھونا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ دعا پڑھنا، دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ ہو یا بڑا ہو یا علم میں سب سے آگے ہو، اس کے کھانے شروع کرنے کا انتظار کرنا، اس کے کھانے شروع کرنے کے بعد باقیوں کا کھانا کرنا۔ اگر کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر کوئی لقمہ گر جائے دسترخوان کے اوپر تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ یہ میں صرف ہائی لائٹس بتا رہا ہوں، ان سب کی تفصیل میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جوتے اتار کر کھانا، کھانا کھاتے وقت اس طرح بیٹھنا کہ آپ کی سیرین زمین پہ ہو اور ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرا گھٹنا نیچے بچھا ہو، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدہ کی طرح بیٹھ کر اور آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھ کر کھانا۔ یہ دونوں طریقے مسنون طریقے ہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانے کے۔ کھانے کے برتن، پیالے یا پلیٹ کو صاف کرنا، پھر برتن اس کے لیے اگر جب اس طرح کرتے ہیں تو برتن انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، جب بندہ کھانا کھا لے تو پھر یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں اکثر ہم کہتے ہیں وجعلنا من المسلمین۔ ابو داؤد شریف میں من المسلمین کے بجائے آتا ہے وجعلنا مسلمین۔ ہمارے جو ابو داؤد شریف کے استاد تھے وہ ہم سے بہت سخت ناراض ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ من المسلمین اضافی ہے، لیکن یہ لفظ
من المسلمین جو ہے یہ باقی کچھ کتابوں میں آتا ہے، تو اگر آپ کو من المسلمین کے ساتھ یاد ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ پہلے دسترخوان کا اٹھنا، پھر خود اٹھنا، کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، اور اچھا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے جب وہ کھانے یا پیے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہاں پہ آخر میں بس تھوڑا سا مختلف ہے، یا حی یا قیوم۔ زمین پہ بیٹھ کر یعنی کہ فرش پہ دسترخوان بٹھا کر کھانا یہ سنت ہے۔ جمعے کے دن جمعے کے بعد کھانا سنت ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر پھر نکال کر پھینک دینا یہ سنت ہے۔ لیکن اگر یہ گرم چیز ہو، چائے ہو یا کوئی سوپ ہو یا گرم کھانا ہو، تو پھر جس حصے پہ وہ مکھی بیٹھی تھی اس کو یا گر گئی تھی چائے کے اندر تو اس چائے کو پھینک دیں۔ گرم چیز کے لیے یہ چیز نہیں ہے، ٹھنڈی چیزوں میں ہے۔ نمکین کھانے سے ابتدا کرنا اور انتہا کرنا یہ سنت ہے۔ انگلیاں چاٹتے ہوئے 3 دفعہ انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو پونچھنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت الگ برتن کا استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ اسی برتن میں ہاتھ دھونا جس میں کھانا کھایا ہے، یہ برتن کی بے ادبی ہے۔ اور اگر غیر مسلم کے بنے کھائے کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو، حلال چیز ہو، غیر مسلم کی بنی ہوئی ہے، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ قطعی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام چیز کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے، والی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں سے کچھ چیزوں کی تفصیل۔ جب کھانے کے اوپر بندہ آئے تو میں بہتر تو یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ سب بیٹھ جائیں تو جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کے ہاتھ دھلوائے، دسترخوان کے اوپر ہی ہاتھ دھلوا دینا یہ سنت ہے۔ ورنہ ایک ایک کر کے مہمانوں کو کہنا کہ آپ باتھ روم کا چکر لگا کے آئیں اور ہاتھ دھو کے آئیں، یہ تھوڑی سی اس میں تکلیف بھی ہے۔ اگر لیکن گھر کی روٹین میں کھا رہے ہوں تو اب آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میرا بچہ آ کے میرے ہاتھ دھلوائے گا تو میں کھانا شروع کروں گا۔ اگر خود بھی ہاتھ دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھ دھو کے ہی کھانے کے ٹیبل پہ یا اس پہ دسترخوان پہ آنا بہتر ہے، سنت ہے۔ پھر کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو بھلانے میں بہت زیادہ پیش ہوتا ہے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ کریں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب کھانے کی طرف آ ہی رہا ہو تب سے ہی بسم اللہ کرنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ جب آپ کرسی پہ بیٹھنے لگے ہیں یا زمین پہ بیٹھنے لگے ہیں، کرسی میں کہنے سے احتیاط کروں گا، اس کی وجہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن اگر آپ جب کھانے پہ بیٹھنے لگے ہیں تبھی آپ بسم اللہ کہیں۔ جب آپ کھانا آ رہا ہو ٹیبل پہ، ڈشیں لگ رہی ہوں، تب بسم اللہ کہیں، چاہے وہ اسی ہو بسم اللہ یہ لیکن بسم اللہ کے الفاظ ہوں وہ بھی جائز، بسم اللہ کہیں۔ جو کھانا لے کے آ رہا ہو وہ ڈش رکھتے ہوئے بسم اللہ کے، یعنی کہ اگر بسم اللہ کی ریپیٹیشن اس وقت ہونا شروع ہو جائے تو وہ ایک فلو میں بات آ جاتی ہے، تو ایک اچھا ریمائنڈر رہتا ہے کہ اب بسم اللہ کہی جا سکتی ہے۔ صرف بسم اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے، بسم اللہ پوری پڑھ لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لینا بہت اچھا ہے، یا بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ دینا اس سے بھی اچھا ہے۔ اور اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول گئے تو جب یاد آیا
اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ دینا اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. جب ہم بسم اللہ پڑھ کے نہیں شروع کرتے کھانے کو تو ہمارے ساتھ شیطان بھی کھانے میں شریک ہوتا ہے. اور جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس نے جو کچھ کھایا ہوتا ہے وہ اس کو کہہ کرنی پڑتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شیطان، یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ شیطان کھانا کھا لیتا ہے یا شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یا صفوں میں کہتے ہیں کہ صفوں میں جڑ کے کھڑے ہوں، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شیطان نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شیطان نے ہمارے ساتھ کھا کے کھانا کھانا ہے. صفوں میں جگہ نہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں کبر نہ آئے، تکبر نہ آئے. شیطان کبر پیدا کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جڑ کے کیوں کھڑا ہوں، میں فلاں، یہ کون، وہ کیوں. تو شیطان وہاں پہ بیچ میں آنا ہمارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو جو ابدیت حاصل کرنے کی جگہ تھی کہ ہم سب برابر ہیں اللہ کے سامنے، اس میں خلل نہ پیدا ہو جائے. یہ مطلب ہے شیطان کا. یہاں پہ کہ بسم اللہ نہ کر کے شروع کرنے میں کہ شیطان آ جائے اور وہ ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے، کہ جو اس کھانے سے برکت ہمیں حاصل ہونی تھی اس برکت میں شیطان خلل پیدا کر لے، اس برکت کو وہ توڑتا ہے. اور اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو برکت اس نے ہم سے روکی تھی وہ ہمیں واپس مل جائے. اور ہمارے حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں تو آخر تک جو ہے نا بسم اللہ اول و آخر نہیں پڑھتا کہ بالکل آخر میں جا کے اس کو کیا کرنی پڑے، سارا اس کا مزہ خراب ہو جائے. چھوٹے تھے مطلب وہ اس کو اس طرح لے لیتے تھے. تو چھوٹا بچہ ایسی بات کرے تو صحیح ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے نا وہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا اصل مقصد اس کا کیا ہے، کہ وہ اس کی جو اس نے ہم سے برکت کو چھینی ہے وہ ہمیں واپس مل جائے. اس لیے ان الفاظ کا کہنا ضروری ہے. پھر کھانے کے وقت اگر ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ جی سب ایک ہی پلیٹ سے کھائیں، وہ زیادہ مصنوع طریقہ ہے. اس میں علماء نے یہ بھی بیان لکھا ہے کہ اگر تو مختلف ڈشز ہیں، اگر تو ایک ہی کھانا ہے، مثال کے طور پر صرف کھانے پہ ہیں ہی چاول اور سب ارد گرد چاول کے بیٹھے ہیں تو بے شک سب ایک سے ہی کھا لیں. لیکن اگر مختلف ڈشز ہیں تو اب سب کا ایک اس سے کھانا مشکل ہے، تو بے شک اپنی پلیٹ میں ہی کھائیں، لیکن کیونکہ مجلس ایک ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. اور آج کل ہمارے کھانے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ دسترخوان کے اوپر سالن ہوگا، چاول ہوگی، روٹی ہوگی، اب سب کا ایک سے کھانا مشکل ہے تو اپنی پلیٹ سے کھا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کھانا کھاتے ہوئے اس میں کھانا کھاتے ہوئے اپنے سامنے سے کھانا یہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کی پلیٹ میں وہی بات کہ اگر آپ نے تھوڑا سا سالن ڈال دیا، تھوڑے سے چاول ڈال دیے، تھوڑا سا رائتہ ڈال دیا، اب سب سے سامنے رائتہ ہے، اب آپ صرف رائتہ ہی کھاتے ہیں، پہلے پورا رائتہ کھاؤں پھر میں باقی حصے کھاؤں، اس میں کوئی سنت فالو کرنے میں کوئی ان لاجیکل بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر جو چیز آپ کے قریب ہے آپ اس سے شروع کریں، لیکن اگر آپ کو چیزیں مکس کر کے کھانی ہیں تو وہ مکس کر کے بھی کھائے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگرچہ کہ ہاتھ سے کھانا کھانا یہ بالکل مسنون عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیاں مبارک سے کھانا نوش فرماتے تھے. کون سی 3 انگلیاں تھیں؟ انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی. ان تینوں کھانوں سے آپ لقمہ بنا کے کھانا نوش فرماتے تھے اور کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹتے تھے، جس میں سے سب سے پہلے جو ہے آپ بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھے کو صاف فرماتے تھے، اب چاٹا کیا کرتے تھے اور 3 دفعہ چاٹتے تھے. یہ مسنون عمل ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو کہ وہ جو ایک طریقہ ہے کہ وہ بالکل گوند کے وہ یوں لقمے بنا کے کھاتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جس کو آپ کو
کسی چمچ کا استعمال کرنا یا کانٹے کا استعمال کرنا کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو چمچ یا کانٹے کو استعمال کرنا قطعاً کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غیر شرعی حکم نہیں ہے، بالکل حرام نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاول نہیں کھا سکتے ہاتھ سے، آپ کو عادت ہے چمچ سے کھانے کی، اگر آپ چمچ سے کھا لیں تو اس پہ اوپر کوئی بری بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے، کھانے کی کوئی دعوت دیتا ہے، تو اس دعوت کے بعد، اس کے کھانے کے بعد کھانا پکانے، کھانے کی تعریف کرنا، کھانے جس نے بنایا ہے اس کے لیے دعا کرنا اور میزبان کے لیے دعا کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اس میں مختلف دعائیں ہیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یہ دعا بھی ہے اس میں شامل، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ بھی دعا اس میں شامل ہے۔ تو یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن یہ دعائیں کھانے کے فوراً بعد بھی دینی چاہیے اور اس کے بعد بھی اس کے لیے، اپنے میزبان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر جنہوں نے کھانا بنانے میں، کھانا لے کے آنے میں، کھانے کے لیے کمانے میں جو کیا، ان سب کا شکریہ بھی ادا کر دینا چاہیے، میزبان کو ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آگے شکریہ پہنچا دے۔ اچھا، کچھ چیزیں خلاف سنت ہیں کھانے کے اندر، مثال کے طور پر اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، فرش پہ نہ بیٹھ کے کھانا، یہ خلاف سنت اس لیے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے نہیں کھایا۔ لیکن اب ہم کیونکہ ہمارے اکثر گھروں میں ڈائننگ ٹیبل ہیں یا ٹیبلز ہیں، یا کہ ہم باہر کھانے کا کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پہ ٹیبل ہوتا ہے، کسی شادی بیاہ پہ جانا ہو وہاں پہ ٹیبل ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جی میں ٹیبل سے اٹھ کر میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دین کا مذاق نہیں بنانا۔ اگر آپ گھر میں اپنے عموم میں بالکل سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اب آپ ایک ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ نیچے بیٹھ کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، تو اگر آپ اس وقت حالت مجبوری میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لیں گے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس وقت آپ کہیں گے کہ جی نہیں سب لوگ اوپر بیٹھے ہوں، میں اپنے ٹیبل کو نیچے بیٹھ کے لگا کے الگ کھاؤں گا، تو وہ اپنی طرف یا دین کی طرف بلا وجہ ایک تنقید کا نشانہ بنانا یا لوگوں کے مذاق کا وجہ سبب بننا، لوگوں کو کیونکہ سمجھ نہیں ہے اس پہ وہ زیادہ اعتراض کریں گے، اس سارے بیک لیش کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے بجائے آپ اس وقت بے شک کم کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، پورا دل بھر کے مت کھائیں، اس لیے ضرور لیں تاکہ میزبان کی دل آزاری نہ ہو، پھر بے شک گھر آ کے اپنا پورا کھانا کھا لیں، لیکن آؤٹ آف دا ایکسٹریم عمل کرنا ایسے موقع پر اوائڈ کرنا زیادہ بہتر۔ پھر ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہم کرسی پہ بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں تو ٹیک لگا کے نہ کھائیں، اور کھڑے ہو کر کھانا تو ممنوع ہے۔ ہم اکثر اپنے آفس کے ایونٹس کے بعد یا شادی بیاہ کے موقعوں پر کھانا لگا ہوتا ہے، لوگ کھانا لیتے ہیں اور ساتھ ہی کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو اس موقع پر اگر آپ، کیونکہ بیٹھنے کی جگہیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، کھانا لے کر کہیں بیٹھ کے کھانا چاہیے، کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے۔ یہ چیز جس قدر اوائڈ کر سکیں اس کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جو کہ برکت کو نگیٹ کرنے والے عمل ہیں۔ ایک جو ہے نا کہ آپ نے جو برکت کو میکسیمائز نہیں کیا، ایک ہے کہ آپ نے برکت کو نگیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو کھڑے ہو کے کھانا جو ہے یہ برکت کو ختم کرنے والے بات ہے۔ کھڑے ہو کے کھانا، کھڑے ہو کے پینا، انلیس کہ
اور یہ کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں 2 بادام کے ٹکڑے آ گئے اور آپ نے ان کو منہ میں ڈال دیا، وہ کھانا نہیں ہے. میں کھانے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہے جس کے اندر آپ نے اس طرح پلیٹ کو بھرا ہے کہ اس کے بعد زندگی میں دوبارہ کھانا نہیں ملے گا. اس پلیٹ کو اب آپ بیٹھ کے اب کھائیں. ٹھیک ہے. اس سے دوسری بات جو ذہن میں آ گئی وہ یہ کہ کھانا پلیٹ میں اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں، اور اپنے کھانے کی کیپیبلٹی کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں، اوور ایسٹیمیٹ مت کریں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ مت سمجھیں کہ میں تو جی، میرا ایک بچپن کا دوست بھی اس وقت سن رہا ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے ہوئے بہت کم باہر کھانے کھانے جاتے تھے، لیکن جب موقع ملتا تھا تو ہم جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے آل یو کین ایٹ والا جو ہے نا وہ اس میں یہاں پہ ایک آپشن ہوتا تھا کہ آپ سیلڈ بار میں، اس میں آپ کے پاس ہوتا تھا کہ آپ ایک پلیٹ سیلڈ بار کی پوری بنا سکتے ہیں. تو وہ اس کو ہم دیکھتے تھے کہ کون چیمپئن ہے جو کہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا اتنی زیادہ سیلڈ ایکیومولیٹ کر لے کہ جو ہے وہ. تو اس طرح کی جو مقابلہ بازی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ کھانا اتنا لیں جتنا آپ کھا سکیں. جو آپ کھانے کو چھوڑ دینا، ضائع کر دینا، یہ گناہ ہے. ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف گناہ ہے. گناہ نہ کرنا سنت پہ عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو پلیٹ کو اتنا بھریں جتنا آپ لے سکتے ہیں. اور شادی بیاہ کے موقع پر جسٹ بیکاز یا کہیں بفے ہو وہاں پہ جسٹ بیکاز کھانا ابنڈنٹ ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیٹ بھی ان لمیٹیڈ ہو گیا ہے. پیٹ ہمیشہ لمیٹیڈ ہی ہوتا ہے، اور کھانا اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا کھا سکیں. اس کے بعد مزید گنجائش ہو سیکنڈ ہیلپنگ کر لیں، لیکن پہلی دفعہ میں زیادہ ہوس میں یا لالچ میں آ کے مت بھریں اس کو. جوتے پہن کر کھانا کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے. اور دیکھیں، اگر اب آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ نے آفس میں ہیں مثال کے طور پر، اور آفس میں آپ کو کھانا کھانا ہے اور سارا دن آپ آفس میں گزار رہے ہیں تو کھانا کھانا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خلاف سنت بات ہے. اس سے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی برکت کو میکسیمائز کر سکیں. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیں. بندہ ہے وہ یونیفارم میں ہے، اور یونیفارم والے جوتے جو ہیں وہ مشکل ہیں باندھنا کھولنا. اب اس کو کہ میں پورے جوتے اتار کے پھر کھانا کھاؤں گا، وہ اپنی جان پہ مشکل کرنے والی بات ہے. اگر اس کو کراہت کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز صحیح نہیں تھی، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کر بھی لے تو وہ گنہگار نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہوتی ہے. ہاں، اگر ہم نے ایسے جوتے پہنے ہوئے ہیں جو کہ بیچارے ایزی ٹو کم آف، تو جوتے سلائڈ آف کر کے کھانا زیادہ بہتر ہے. اور اگر زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو وہ تو آٹومیٹکلی یہ ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں جب بندہ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ نہیں ہے سیٹ اپ، تو میں پریکٹیکلی جو آج کل ہم اپنی زندگیوں میں جس طرح ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں اس پرسپیکٹیو سے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. اسی طرح ننگے سر کھانا جو ہے وہ خلاف سنت بھی ہے اور برکت کو ضائع کرنے کا سبب بھی ہے. رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو ڈھانپ کے کھائے. یہ جو ہم ہر وقت ٹوپی پہن کے رکھتے ہیں، اس کے اندر بہت سے جو ہے وہ خیر شامل ہے. سر ڈھانپ کے کھانا یہ باعث برکت ہے اور یہ عین سنت ہے. تیز گرم کھانا کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے. اگر معتدل گرم ہو وہ جائز ہے، لیکن تیز گرم بالکل جھلستا ہوا کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے. کھانا سونگھنا یہ ممنوع ہے کہ کھانے کو پہلے سونگا جائے. ہاں، اگر اب کھانا کافی دنوں سے
فریج میں پڑا ہوا ہے، بیگم لے کے گئی ہوئی ہے، اور اب آپ کھانا کھانے لگے تو پہلے تھوڑا سا احتیاط سن لینا چاہیے کہ اس قابل ہے کہ کھایا جائے کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے نیا کھانا لا کے رکھا گیا اور آپ اس کو اب سونگیں کہ میں کو کھاؤں کہ نہیں، یہ خلاف سنت ہے. کھانے میں پھونکے مارنا یہ بھی ممنوع ہے. کھانا کھانے کے بعد پیٹ کے بل لیٹ جانا یہ ممنوع ہے. پیٹ کے بل ویسے ہی لیٹنا ممنوع ہے، لیکن کھانے کے فوراً بعد پیٹ پہ لیٹنا اپنے معدے پر زور ڈالنے کے برابر ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. رات میں کھانا کھانا یعنی کہ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، مڈ نائٹ سنیک کی بات نہیں ہو رہی، رات کے کھانے کی بات ہو رہی ہے. رات کے کھانے کو چھوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے کھانے کو چھوڑنے والا اپنے بڑھاپے کو جلدی بلاتا ہے. کھانے کو برا کہنا یا اس میں عیب نکالنا یہ خلاف سنت اور ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں کبھی تنقید نہیں فرمائی. اگر کھانا آپ کے سامنے آئے، آپ کو پسند نہ آئے کھانا، تو اس کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے اس کو خاموشی سے ترک کر دینا یہ کافی اشارہ ہوتا ہے کھانے والے بنانے والے کے لیے کہ اس میں کوئی غلطی ہے. یا ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی اپنی بیگم سے کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے فیڈ بیک دے سکیں کہ شاید اس میں آج نمک کم ہو گیا، تو یہ بھی جائز ہے. کھانے کے اوپر لڑائی فساد ڈال دینا کہ یہ ہے وہ ہے، یہ ایبسلوٹلی نہیں ہے. اسی طرح اگر کہیں آپ باہر گئے اور اس میں کہیں کھانے میں کوئی ایسی چیز آ گئی جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو تمیز سے بتا دینا کہ یہ چیز نہیں تھی. اگلے کو بلا کے تذلیل کرنا، اس کی چیخم چہارا کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. کھانا پھینکنا ممنوع ہے، یعنی کہ سب سے پہلے تو کہ آپ کے کھانا آپ نے پلیٹ میں اتنا ڈال لیا کہ اب آپ کھا نہیں سکتے اور اب اس کو ضائع کرنا ہے، پھینکنا ہے، تو یہ ممنوع ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا اے عائشہ اپنے کرم فرما کا اکرام کر، یعنی کہ کھانے کا اکرام کر، کرم فرما کا اکرام کر. دسترخوان کے اوپر اگر کھانے سے پہلے روٹی آ جائے، یعنی کہ سالن نہ آئے ہو تو روٹی آ جائے، تو سالن کا انتظار کیے بغیر روٹی کا کچھ لقمہ لے لینا یہ مسنون ہے کھانے کے اکرام کے لیے، اس کے اکرام کے لیے. پھر کچھ اور باتیں کھانے پینے کے پرسپیکٹیو سے. ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 کا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے. تو اس حساب سے اگر بندہ چل کے اسی نیت کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ کھانے میں برکت زیادہ پیدا ہوتی ہے. جب دسترخوان اٹھایا جا رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہر چیز سے پاک ہیں اور بابرکت ہیں. اے اللہ ہم نے اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اسے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے. ہم اپنے دل میں یہ نیت رکھنا کہ یا اللہ ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا اس سے غیر محتاج ہو کر یا اس کو سے بالکل رخصت کر کے نہیں اٹھا رہے. یہ بالکل وہی دعا ہے جیسے ہم اگر حرم سے نکلتے ہوئے پہلے اگر 2 رکعت حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس دفعہ بھی آپ نے آنے کی توفیق فرمائی، اس کو میرا آخری بلاوا مت بنائیے گا، بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، تو مشاہدہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح کھانا اٹھتے وقت اگر ہم اس نیت سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرا آخری کھانا نہ ہو، اس کو رخصت کرتے وقت یا اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے وقت اس کو نہیں اٹھا رہا، کہنے کا مقصد یہ کہ میں محتاج ہوں، دوبارہ ضرورت پڑے گی، اور کچھ کیسز میں تو کچھ گھنٹوں بعد ہی پڑ جائے گی. بڑی پلیٹ میں کھانا سخاوت کی علامت ہے.
بڑی پلیٹ میں کھانا سخاوت کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میری صحت کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاتے پیتے وقت یہ دعا کرو۔ پہلے میں نے جب دعا کی تھی میں نے کہا تھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ فی کیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء تھی، اس میں کیا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ دعاؤن، شیء کے بجائے دعاؤن یعنی بیماری، باقی وہی الفاظ ہیں فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اگر موسم کا کوئی نیا پھل آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ اس پھل کو بوسہ دیتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور یہ دعا فرماتے اللہم کما اطعمتنا اولہ فاطعمنا آخرہ، کہ یا اللہ جیسے آپ نے اس موسم کے شروع میں یہ پھل کھلایا، اسی طرح اس موسم کے آخر میں بھی ہمیں کھلائی۔ اور یہ کہ موسم کے پھل کو پہلے کسی بچے کو کھلانا، یہ بھی مسنون عمل، کسی چھوٹے بچے کو کھلانا یہ بھی مسنون عمل ہے، سب برکت کے حصول کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ ہاتھ دھوتے وقت صرف ایک ہاتھ یا صرف ایک انگلی کا دھو لینا یہ کافی نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ سنت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا نمک سے شروع کریں، اس میں 60 بیماریوں کی شفا ہے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش اور اخلاص کا پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے دوسروں کو گھن محسوس ہو، یہ بھی غیر سنت عمل ہے، اس کو کرنا اب گھن جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے محسوس ہو سکتی ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، میں انشاءاللہ ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا۔ پینے کی سنت ہے۔ اچھا ایک چیز رہ گئی کہ ہاتھ چاٹ لینے کی سنتیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرماتے تھے، انگوٹھا، شہادت اور بیچ کی انگلی سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں چاٹتے تو پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا، اور 3 مرتبہ چاٹنا سنت ہے اور 3 انگلیوں سے کھانا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے کو تلاش کر کے کھائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی برتن میں کھائے پھر اس کو خوب صاف کرے تو برتن اس کو دعا دیتا ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے اس شیطان سے آزاد کیا، اللہ تعالیٰ آپ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں، کیونکہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ پھر شیطان کھاتا ہے، تو اس لیے برتن بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا اس طرح آپ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ کھانا جب رات میں کور کریں، کھانا جب رات میں اگر آپ کھانے کے بعد سمیٹ رہے ہوں تو کھانے کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں، کھانا کھلا مت چھوڑیں کبھی بھی، ہر کھانے کی چیز ڈھمپی ہوئی ہونی چاہیے، جب کھانا لگے تو اس وقت اس کا ڈھکنا اٹھنا چاہیے، اس کے بعد دوبارہ ڈھکنا بند ہونا چاہیے۔ آج کل اگر ڈھکنے میں نہیں رکھا ہوا تو کم از کم اس کے اوپر پلاسٹک ریپ کر دینا یا کوئی ایسی کسی بھی چیز سے اس کو کور کر دینا یا اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا، کیونکہ جو کھانا کھلا رہتا ہے وہ پھر شیاطین جنات کا لقمہ بنتا ہے، اور شیاطین کے لقمے سے اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اب اس کھانے کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اب ہماری عادت ہے، ہماری ایک روٹین ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو کیا ہم گناہ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں آپ گناہ تو نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ ایک مسنون عمل، یہ بالکل اسی طرح کی بحث ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ
علم پڑھتے ہوئے میں زمین پہ بیٹھ کے علم پڑھوں، یا میں اگر کرسی پہ بیٹھ کے علم پڑھ رہا ہوں تو میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ تو کرسی پہ بیٹھ کے جو علم پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اگر زمین پہ بیٹھ کے پڑھے گا یا زمین پہ بیٹھ کر کھائے گا تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ اس میں برکت زیادہ ہے۔ اب اس میں کرنا یہ چاہیے کہ کبھی کبھار صرف اس نیت سے کہ ہم سنت کے اوپر زمین پہ بیٹھ کے ضرور کھا لینا چاہیے، کھانا لگایا ہی، دسترخوان بچھانا ہی اس وقت چاہیے، اور پھر اس وقت دسترخوان بچھنے کی دعا، اٹھنے کی دعا، وہ جو ساری چیزیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ کرنی چاہیے۔ چلیں اب میرے حال سے 45 منٹ ہو گئے، میرا نہیں خیال تھا کہ کھانے کی سنتیں اتنی زیادہ لمبی ہو جائیں گی، پھر پانی کی کیونکہ اور کافی ہیں چیزیں، تو انشاءاللہ ان کو ہم نیکسٹ ٹائم کور کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوب کھلائیں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے بہترین رزق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کھانوں کو مسنون طریقے سے، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، اور اس سے ملنے والی توانائی کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔